بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. ہم اللہ کے نام سے سورہ انعام کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. یہ مکی سورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں، 165 آیات ہیں، تقریباً سوا پارے پر محیط ہے. ایک بڑا نمایاں فرق آپ محسوس کریں گے. اب تک جو طویل 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں قرآن مجید کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ چاروں صورتیں مدنی ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، اور ان میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے. اہل کتاب سے کہیں براہ راست خطاب ہے، کہیں بالواسطہ انڈائریکٹ خطاب ہے. اسی طریقے سے منافقین کا ذکر آپ نے دیکھا ہوگا کثرت سے ہے. پھر جو شریعت ہے اس کا بھی ایک خاکہ مکمل ہو گیا ان 4 صورتوں میں، شریعت اسلامی کا. چنانچہ سورہ مائدہ میں وہ آیت بھی آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میں نے عرض کیا تھا یہ اس بندے کی دعا ہے جو ایک سلیم الفطرت انسان، جو عقل و خرد کی رہنمائی میں اور فطرت کے اشاروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خود توحید تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی زبان پر بے ساختہ الفاظ آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آخرت کے بارے میں بھی اسے گمان ہے کہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ زندگی نامکمل ہے. جزا و سزا کا ایک دن ہوگا، ورنہ انسان کی زندگی بے مقصد ہے، عبث ہے، بیکار. لیکن اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے پھر بندگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب پہچان لیا رب کو تو پھر اسی کے سامنے ہمارا سر جھکے گا، اسی سے ہم دعا کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی پرستش کریں گے. پھر جو دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ، ہدایت دے صراط مستقیم کی. تو وہ صراط مستقیم جو ہے اس کے پورے خد و خال ان 4 صورتوں میں آ گئے. وہ راستہ کون سا ہے؟ اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ساری باتیں آئیں. پھر یہ کہ شریعت کی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، معاشرتی نظام کیسا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، اسی طریقے سے شراب حرام ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر معاشرتی معاملات کی تو بڑی تفصیل ہے. یعنی وہ صراط مستقیم جو اس زندگی میں انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ کیا چیز رب کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور میرے لیے صحیح طریقہ کون سا ہے زندگی گزارنے کا، اس کا مکمل خاکہ ان 4 صورتوں میں آ چکا. اب اس کے بعد 2 صورتیں آ رہی ہیں جو مکی ہیں. مکی صورتوں میں ایک نمایاں فرق آپ محسوس کریں گے.
بلکہ ایک دفعہ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ یہ دو جنتیں ہیں علیحدہ علیحدہ، جیسے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے اس کے حضور حاضری سے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس دنیا میں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یہ ایک مختلف جنت ہے جو مدنی صورتوں کی ہے، اس کا اسلوب اور ہے، اس کے مضامین اور ہیں، اس کا انداز اور ہے، اس کی فضا اور ہے۔ اور جو مکی صورتیں ہیں ان کا اپنا ایک رنگ ہے، وہ الگ جنت ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ دو جنتیں ہیں، اور ابھی تک ہم مدنی صورتوں کی جنت میں پھر رہے تھے، اب مکی صورت جو ہے اس کی فضا اور اس کا انداز، اس کا اسلوب ہمارے سامنے آئے گا۔ اس میں اصل خطاب مشرکین سے ہے، شرک کی مذمت، جو مشرکانہ نظام انہوں نے اپنے ہاں ایک تجویز کر رکھا تھا، فلاں حلال فلاں حرام، فلاں چیز جو ہے بت کے نام کی ہو گئی، اب کوئی اس پر سواری نہیں کر سکتا، فلاں جانور جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا بتوں کے نام پر، اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا، یہ ساری خرافات۔ پھر شرک کے لیے جو ان کے جو دلائل تھے ان کو کاٹا گیا ہے دلیل کے ساتھ، توحید کا اس بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کہ جس کے حوالے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اور جو ایمان کی بنیاد ہے۔ تو یہ اصل موضوعات ہیں، شرک کی نفی، توحید کا اس بات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس میں دوزخ اور جنت کی حالات، رسالت پر ایمان کے حوالے سے خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے، اس میں سابقہ امتوں کا ذکر ہے جن کے پاس رسول آئے تھے اور ان قوموں نے جھٹلایا تو ان پر دنیا میں عذاب ہلاکت اللہ کی طرف سے مسلط کیا گیا۔ تو تمام 6 رسول جو ہیں قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، یہ رسالت سے متعلق ہے۔ تو ایمانیات اصل موضوع ہے، اور زیادہ خطاب براہ راست مشرکین سے ہے، مشرکین مکہ، مشرکین عرب، اور ان کی جو خرافات تھی اور جاہلانہ ان کا نظام تھا اس کو براہ راست کرٹیسائز کیا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے جلو میں قیامت تک آنے والے تمام شرک جو ہیں ان سب کی نفی ہوتی ہے بڑی عمدگی کے ساتھ۔ اس میں بھی 2 طرح کے مضامین آپ کو ملیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول تفسیر پر کتاب لکھی الفوز الکبیر، اس میں اس کا ذکر ہے، التذکیر بایام اللہ اور التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر، یاد دہانی، نصیحت، اور اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے وہ ایام ہیں جن میں اس نے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے اور رسولوں کی پوری جو اقوام ہیں ان کو بالکل نسیہ منسیہ کیا گیا، اس کے حوالے سے یاد دہانی، تذکیر اور موعظت، یہ 2 عنوانات ہیں جو انہوں نے مکی صورتوں کے حوالے سے قائم کی ہیں خاص طور پر۔ تو اب 2 صورتیں آ رہی ہیں مکی، سورہ انعام میں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر اور موعظت ہے، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کے ان ایام کے حوالے سے جن میں قوموں کی قسمت کا اور ہلاکت کا فیصلہ ہوا۔ ایک چیز اور تمہیداً عرض کر دوں، اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ کے کلمے سے، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے، تحمید اسے کہتے ہیں، تسبیح و تحمید، سبحان اللہ جو ہے وہ تسبیح ہے، الحمدللہ یہ کلمہ تحمید ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک خاص وقفے سے پھر کوئی صورت آتی ہے جس کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ آغاز بھی ہوا سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین، بالکل وسط میں صورت ہے سورہ کہف، اس کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس پہلے ہاف میں تقریباً اس کے درمیان میں یہ سورہ انعام آ رہی ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر جو سیکنڈ ہاف بنتا ہے سورہ کہف سے آخر تک، وہ جو 15 پارے ہیں، ان کے تقریباً وسط میں سورہ سبا اور سورہ فاطر 2 صورتیں اکٹھی آئی ہیں، وہ 5-5 6-6 رکوعوں کی صورتیں ہیں، ان دونوں کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، یہ سورہ سبا ہے۔ پھر سورہ فاطر ہے الحمدللہ فاطر